ہم جس بات کے اوپر دھیان دیں گے وہ ہے سیلف اویئرنیس. کیا ہے جی؟ اور کوئی بچہ کھڑا ہو کے اس کا ترجمہ کر کے بتا دے. خود آگاہی یعنی اپنے بارے میں اپنے آپ کو جاننا. خود آگاہی اپنے آپ کو جاننا ہے تو بہت آسان، لیکن اس دماغ نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو جانچ نہیں پاتے. اپنی طرف دھیان جو ہے وہ انٹرنلی طور پر ہمارا ہے نہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں دوسروں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی خامیوں کو، ان کے اندر جو بدی پائی جاتی ہے. اپنے آپ کو جاننے سے گریز کرتے ہیں. آج ہم اسی بات کے اوپر غور کریں گے. سیلف اویئرنیس کسے کہتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں جاننا کسے کہتے ہیں. یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، کتاب مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے یا نہیں، یا ہمیں صرف دوسروں کو ہی جاننا ہے. ہم نے دوسروں میں سے چیزیں نکالنی ہیں. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اس شخص نے اچھے کپڑے پہنے ہیں کہ برے پہنے ہیں، اس کے پوشیدہ اور ظاہری گناہ کون سے ہیں، یہ کس بیٹھک میں بیٹھتا ہے، یہ کون سی گیدرنگ کو اٹینڈ کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کے ذاتی معاملات کیا ہیں، اس کی کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو میں پکڑ کر اس کو رسوا کر سکتا ہوں، اس کو بدنام کر سکتا ہوں، اس کو برباد کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. ہم یہاں تک سمجھے. اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے جس کو ہم نے غیر ضروری کیا ہوا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، ان کی گیدرنگ کے بارے میں ہم یہ زیادہ چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں بنسبت اپنی پرسنالٹی کے. میں کہاں بیٹھتا ہوں، میں کیا کھاتا پیتا ہوں، میری لائف کیسی ہے، میں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا، میں غلط ٹریک پہ تو نہیں جا رہا. بے شک ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہوں تو بھی ہم کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ المیہ ہے پورے پاکستان کا، یہ بات یاد رکھیں. باہر پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. ہم نے یہاں سوچ لیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف اگلے بندے کی دل آزائی کرنی ہے، تعریف اس کی نہیں کرنی، حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرنی ہے اچھی بات اپنے بارے میں کرنی ہے. اور آج یہی ہم دیکھیں گے کتاب مقدس کیا فرماتی ہے. متی کی انجیل جو ہے نکالی ہے 7ویں باب کی پہلی آیت سے ہم آنورڈ تلاوت کرتے ہوئے ذرا نکلیں گے اور دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اور سب سے پہلی بات میرے آقا نے، میرے خداوند نے یہ بات کی ہے، اگر تو نے کسی کے اندر کو چھوٹی موٹی برائی دیکھ بھی لی ہے، اس سے بیشتر کہ تو اس کی عیب جوئی کرے، اس بات کی تصدیق کر لے، اس بات کو جانچ لے کہ آیا وہ شخص یہ جان بوجھ کے کام کر رہا ہے یا اس کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے، یا وہ بیچارہ پریشان تو نہیں ہے، یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یورپ میں 2018 میں ایک واقعہ ہوا. اس واقعے میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے ایک سٹور سے بریڈ اور انڈے چوری کر لیے، اور جو سٹور کا مالک تھا اس نے فوٹیج میں دیکھ کر، سی سی ٹی وی کیمراز میں دیکھ کر کیا کیا، اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا. پولیس اس بچے کو اٹھا کر لے گئی، اور ہماری طرح نہیں ہے نظام باہر کا کہ پولیس والوں کو پیسے دیے اور باہر آ گئے. وہاں پر ہر ایک کیس جوڈیشل ہوتا ہے، یعنی عدالت میں جاتا ہے. جیسے ہی وہ سٹور والا مدعی شخص جس نے اس بچے کے اوپر چوری کا کیس دیا تھا، جو کہ سچ بھی تھا، جیسے وہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں اور عدالت میں جب جج نے وہ سارا کیس پڑھا، سارا کیس پڑھنے کے بعد جب اس نے بچے کو بلایا، اس نے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا میری ماں ایک بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں اور میرے پاس کاروبار نہیں ہے، نہ میری عمر کے سبب سے مجھے کوئی کاروبار دیتا ہے. سو میری ماں بھوکی تھی، وہ بیمار ہے،
میں نے بارہا دفعہ اس شخص سے آ کر طلب کیا اور مانگا کہ مجھے کھانا دے دیا جائے، مجھے روٹی دے دی جائے تاکہ میں اپنی ماں کو کھلا سکوں، اس نے نہیں دیا، بالآخر مجھے چوری کرنا پڑی۔ وہ جج، کوڑ واقعہ، یہ سچا واقعہ ہے، وہ جج اسی وقت اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اس نے کہا سارے لوگ جتنے بھی اس عدالت کو اٹینڈ کر رہے ہیں کھڑے ہوں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کس طرح کریں کہ ہم اپنے سر کو اس بچے کے سامنے چند سیکنڈ کے لیے جھکائیں گے، اس لیے جھکائیں گے، اور آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں $10 آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں کوئی شخص بھوکا ہے اور بھوک کے سبب سے اس کو چوری کرنی پڑ رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایپ چوری کرنے سے پہلے دیکھیے، اس سے بھی پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ ہم لوگ بھیجا تنقید کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کر کے میری تعریف ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رانگ تھیوری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب تک آپ کو کسی کے گناہ کی، کسی کی بدی کی، کسی کے برے کام کی مکمل تصدیق نہ ہو جائے، مت ڈکلیئر کریں کسی کے آگے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ احمد یوسفی ایک پاکستانی اردو ادب کا رائٹر ہے، اور اردو ادب کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے نیٹ، کلین، پاک، بڑے اپنے آپ میں نفیس بنتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ اب احمد یوسفی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جس علاقہ میں رہتا تھا وہ بڑا تہذیب یافتہ علاقہ تھا، ہر ایک شخص پڑھا لکھا تھا، اردو ادب میں مہارت رکھنے والا، میں بھی اس علاقہ میں رہتا تھا اور بڑے عزت دار لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بڑے عزت دار لوگ وہاں پہ رہتے تھے۔ ایک عورت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کا ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ عورت بیوہ ہوتی ہے اور وہ بڑا باریک لباس پہنتی ہے، باریک لباس پہنتی ہے۔ جب اس نے باہر جانا آنا ہم نے دیکھنا اور آپس میں ان لوگوں نے باتیں کرنی کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، کیسی عورت ہمارے علاقے میں آ گئی ہے۔ ہم تو بڑے ادب والے، بڑے سویلائزڈ، بڑے پاک صاف لوگ تھے، اس عورت نے یہاں پہ کیا آگے کر دیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کو ایک مرد ملنے آتا تھا اس کے گھر میں، وہ باریک لباس والی عورت کو مرد ملنے آتا تھا، اور جب وہ مرد ملنے آتا وہ اپنے بچے کو باہر نکال دیتی اور بچہ باہر کھیلتا رہتا، اور اسی طرح سے کرتے کرتے جو ہے وہ وقت گزرتا گیا۔ پھر وہ مرد آتا ہر روز دوسرے تیسرے دن، یہی ماجرا چلتا رہا۔ کہتا ہم لوگوں نے اکٹھے ہو کے پھر کے جو ہے وہ سر جوڑ کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ احمد یوسفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن ایسا واقعہ ہو کہ سڈن وہ عورت مر جاتی ہے، عورت مر گئی۔ ہم وہاں پر محلے دار اس کے گھر پہنچے، ہم نے جا کر جائزہ لیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ عورت کوئی نارمل عورت نہیں تھی، وہ ایک مرض میں مبتلا تھا۔ اس کو ایک مرض تھا، اور مرض ایسا تھا کہ وہ موٹے یا تھک کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، اس کو سکن کی پرابلم تھی، اور سکن کی پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ باریک لباس پہنتی تھی، اور باریک لباس پہننے کا جو مقصد تھا وہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوا تھا کہ اگر آپ موٹا لباس پہنیں گی تو آپ کو سکن کی اور زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی اس کو سکن کا کینسر تھا۔ اب وہ جو بچے کو باہر بھیجتی تھی، اور جو شخص آتا تھا وہ شخص ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ جب میں اس کے بدن میں یا اس کے بازو میں انجیکشن لگانا شروع کرتا تو اس کا بیٹا روتا تھا، اور پھر اس بیٹے کے رونے کے سبب سے اس کو باہر نکال دیا جاتا تاکہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلے، اور پھر اس کو انجیکشن لگایا جاتا، اور یہ بیچاری بہت بڑے مرض میں مبتلا تھی، یہ کوئی فحاشہ عورت نہیں تھی، اور میں بھی اس کا کوئی ایسا محبوب یا عاشق نہیں، بلکہ میں ایک ڈاکٹر تھا جو اس کو چیک کرنے آتا تھا۔ آج مجھے بہت دکھ ہوا کہ عورت 15 سال اپنی بیماری کے ساتھ لڑی ہے۔ کیا ہم نے کچھ سیکھا اس سے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے، اپنا رویہ دیکھیں، درست کریں، اپنے آپ کو جانچیں، اس سے بیشتر کہ آپ کسی کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پہلے جانچیں، میری سوچ نیگیٹو تو نہیں ہے، میں کہیں منفی تو نہیں سوچتا، آیا میں صحیح سوچ رہا ہوں، میں ٹھیک سوچتا ہوں؟ یسوع نے فرمایا عیب جوئی نہ کرو،
تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے. آپ نے اگر کوئی کام نہیں کیا، آج ذرا میری طرف دیکھیں، اور میں بھیجا آپ کے اوپر، آپ آئے بہنیں اکثر کچن میں کام کرتی ہیں، آپ آئے کچن سے پانی پی کے کہا پکا ہوا بٹھا گوشت، تو میں کہا تو ضرور ادھر بوٹ کھا کے آپ کو دکھ ہوگا، غصہ آئے گا، آپ کو دکھ ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے میرے پیسے نہیں چرائے، میں کہوں یہاں پہ میرا پرس پڑا ہوا تھا، آپ نے پکڑا، آپ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. بات غلط ہے نا؟ ایپ جوئی نہ کرو. جتنی دیر تک تصدیق نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک میرے عزیزوں تھانہ بھی جو ہے وہ مجرم نہیں بلکہ ملزم کہتا ہے. اور ملزم کے معنی ہوتے ہیں جس کے اوپر الزام ہو. مجرم کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ جرم یافتہ ہے، اس نے جرم کیا ہوا ہے. برائے مہربانی اپنے آپ کو سب سے پہلے جانچیں، اور ان بچوں کو بھی جانچیں جنہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. کیونکہ جس طرح تم ایپ جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی. تمہاری بھی ایپ جوئی کی، اسی طرح تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی جس طرح تم کرتے ہو. یعنی صحیح تصدیق نہیں نہ کی، اگلے بندے کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اور 10 بندے نے ذلیل کرنے کے بعد جو کہہ رہے ہیں میرے پتہ نہیں چلے، مزار میں میرے پتہ نہیں چلے، میرے پتہ ہی بات چلے، میں انہوں نے کہا بیٹھی سا. غلط بات ہے. اویئرنیس رکھیں. آگے پڑھیں. اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. پڑھتے جائیں. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ تنکے کو تو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ شیطیر پر غور نہیں کرتا. سیلف اویئرنیس. اگلے بندے کے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، ڈکلیئر کرنے سے پہلے، اس کو ذلیل کرنے سے پہلے، اس کو رسوا کرنے سے پہلے دیکھیں آپ کے اندر کون سے گناہ ہیں. اگر آپ کے اندر نہیں ہے پھر آپ ڈکلیئر کریں کہ بھائی تیرے اندر گناہ ہے، دیکھ میرے اندر ثابت کر کوئی گناہ نہیں ہے. ہم سیلف اویئرنیس نہیں رکھتے، ہم صرف دوسروں کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے کپڑوں کی بھی تہذیب کرتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ میری طرح کسی اچھے برانڈ کے کپڑے نہیں پہن سکا، ہم دیکھتے ہیں اس نے پچھلے ایونٹ میں بھی یہی پہنا ہوا تھا. غلط بات ہے. دل آزاری نہ کریں کسی کی. بات یاد رکھیں، یہ دل آزاریوں پر لکھی جانی ہے جس نے کسی دوسرے شخص کی ہے. ایپ جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے. اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھیں. ہر ایک شخص کو آج میں منسٹری کے بہاف میں یہ کہتا ہوں، ہمیں پہلے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اس سے بیشتر کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں، ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اور جب تیری ہی آنکھ میں شیطیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دو. تو وہ بندہ تنقید بھی کرے، وہ بندہ اگلے بندے کے گناہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرے، اگلے بندے کو رسوا بھی کرے، ذلیل بھی کرے، اس کی تہذیب بھی کرے، میں اجازت دیتا ہوں. لیکن سٹینڈرڈ یہ ہے آپ کی آنکھ کے اندر شتیر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ میں 50 برائیاں ہیں، آپ کے اندر 100 خامیاں ہیں، آپ یہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے پھرتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اسی بھی گناہ گار ہاں، کیوں دوسرے کے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو؟ مت کرے، یہ خطرناک ہے. پلیز سیلف اویئرنیس میں آئیں، اپنے آپ کو جانچیں. آپ کا دل صاف ہے، آپ کے دل کے اندر محبت ہے، آپ کے دل کے اندر یہ غانیت ہے، آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی خیال تو نہیں ہے. یہ سب سے کیا فرمایا، کوئی چیز انسان کو ناپاک نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اس کو ناپاک کرتی ہیں. مطلب حرام کاری، غلط سوچیں، خود لیزیاں، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا، کسی کے خلاف ناحق باتیں کرنا، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں اندر سے نکلتی ہیں، یہ آپ کو ناپاک کرتی ہیں. جسے پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بیجا لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج کا ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کر دیا ہے. کبھی کوئی پادری کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی کسی بشپ کو ذلیل کر رہا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ فلانا شخص ڈالر کماتا ہے، یہ فلانا شخص کتنے چندے کھاتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ کلیسیا کا یہ شخص برا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ والی نومینیشن غلط ہے، یہ والی تنظیم غلط ہے، یہ چرچ غلط ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ عورت غلط ہے، یہ ایکٹر غلط ہے، یہ ڈائریکٹر غلط ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کاش ہم اپنے آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں. سٹارٹ اپنے آپ سے ہے. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ اے میری جان
کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے ظہور نفس سیلف اویئرنیس میں آتا ہے، اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہے. ہم دوسرے سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں پاویں تو کلب جو آنا ہوں یا تاریخ چرچ گیا بائبل سے بڑی چکی پھر میں تنقید بعد کا مجھے لوگ کہیں گے اور جی بھگت جی یہ طرز ہے، مجھے پتا چلتا ہے یہ طرز ہے نا سیدھی سیدھی. اور جی بھگت جی بعض لوگ مجھے کہہ رہے پیسہ آپ کو کام کو بھی کر دیتے کہ کوئی نہیں. پیچھے نہیں دیکھا یار یہ بندہ شہر سے باہر جا کے جاب کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، 2 بجے آتا ہے 3 بجے آتا ہے. وہ کہہ دیتے ہو بھاجی تسی بھی ویلے والا کام پڑھ لیا. لٹرلی میں خدا کے ممبر میں ہی کھڑا کے بات کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں. ایک جگہ پہ میں کسی شخص کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا. ابھی سٹارٹ کی بات ہی ہے جب میں خدمت میں آیا تھا. یہ لاہور کی بات ہی ہے. اپنے بیگ پہنے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی، بڑا دل کرتا تھا کہ یار وہ بڑے پادریوں کو دیکھ کے. ہم چلے گئے کسی کے گھر وزٹ کر رہے، وہ بزرگ تھا، اس کی دکان تھی، یہ وہ شاپ کیپر تھا، یہ پرچون کی تھی، جنرل اسٹور تھا اس کا. میں تو ڈرتا گیا. وہ بھی آگے میرے جو ہے وہ سینئر بندہ تھا. تو ہم نے کہا جی ہم دعا کرنے آئے ہیں. وہ کہتا ہے یہ آپ کی تھی ہے تو چلو. مجھے بڑی کہ یار اس سلسلہ بڑا غلط ہے، یہ تو وزٹ والا تو معاملہ بڑا خراب ہے. تو میں نے چلو کوئی بات نہیں. دوسری جگہ پہ 3-4 جگہ پتہ نہیں تو کیا تعلیم تھی، کیا ماجرا تھا، میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا. مجھے بڑا عجیب لگا. دوسری طرف چلے میں نے کہا یار ایسا بھی یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، اس طرح تو انسلٹ بڑی ہوتی ہے. پادری صاحب ذرا جاب شاپ کوئی نہیں کرتا تو کہتے خیر ہے آئیو چلے جانے کوئی مسئلہ نہیں. میں اگلے گھر چلا گیا. وہ ایک بہن نکلی دروازے کا جی ہم دعا کرنے آئے ہیں. کہتی بھائی تو انتظام کر رہے ہیں، خدا تم برکت دے. مجھے بڑی چپٹ کی. میں نے کہا یار یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فضول میں لوگوں کو تنگ کرنا جا کے ہم کوئی کسی اور طریقے سے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے. پتہ نہیں وہ کتنے کو. اب وہ مجھے کہتے لو جی خدا کے خاتمہ لوگ گھر چ نہیں مار دے تو فلانے کو مار لیتے ہیں جادوگر ہونے کا. تو رشتے دار آئیے تھے، انہوں نے پوری بیکری خرید لینی وغیرہ وغیرہ. میری شروع سے یہ سوچ رہی تھی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کیوں وہ اتنا تنگ ہے، کیوں وہ خدا کے کلام کو گھر نہیں آنے دینا چاہ رہے، کیوں وہ خدا کے خادم کو گھر آنے نہیں دینا چاہ رہے. پتہ نہیں ہم 50 کے ہوں، وہ بیچارے 40 کو پہلے بھگت چکے ہوں. آج کل جو ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کام چھوڑ کے خدمت سٹارٹ کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کرنا اور پریشان کرنا، اور پھر ہم ان کے اوپر بیجا تنقید کرتے ہیں. لو جی تسی پادری میں 200 روپیہ نہیں دیتے، ڈاکٹر میں تسی 1000 دے دیتے. یہ غلط بات ہے. ڈاکٹر لیتا ہی 1000 ہے. یسوع مسیح نے کہا تم نے مفت پایا ہے، بولو مفت پایا، مفت دینا. تو ڈاکٹروں کو کبھی کسی نے کہا تم نے مفت پایا مفت لینا. ڈاکٹروں نے چاروں نے ڈگریاں کی ہوتی ہیں، ان کو دینے ہی پڑتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے معاملات چلانے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے سیلف اویئرنیس. اس طرح وہ پادری صاحب یہ نہ کر کہتے تو آج وہ خدمت چھوڑ کے گھر نہ بیٹھے ہوتے، انہوں نے خدمت ہی چھوڑ دی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ میں نے یہ جانا کہ لوگ کیوں تنگ ہیں. لوگ اس وجہ سے تنگ ہیں نا کہ ان کو بار بار پریشان کیا جاتا ہے، بار بار ان سے ہدیے مانگے جاتے ہیں، بار بار ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، خدا کے نام پہ ان کو لوٹا جاتا ہے، ان کے گھروں کو دبایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں. پھر میں نے سوچا ہمیں اپنے آپ کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یہی سیلف اویئرنیس ہے. کہاں پر لوگ ہمیں جو ہے وہ ناپسند کر رہے ہیں، ہمیں وہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے. اگر ہدیے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ہدیے کے لالچ کو نکالنا چاہیے. اگر کوئی شخص میرے نشے کے سبب سے مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے اپنے اندر سے وہ نشہ نکالنا چاہیے. اگر میری کسی بری عادت یا نفرت کے سبب سے کوئی شخص مجھ سے تنگ ہے، مجھے اپنے اندر سے وہ گندگی نکالنی چاہیے، بجائے کہ میں اس شخص کو ذلیل کرنا شروع کر دوں. Try to understand. یسوع مسیح نے یہی کہا. اور ظہور نفس کا کہتا ہے اے میری جان. اس نے کسی دوسرے بندے سے سٹارٹ نہیں کیا. وہ ادھر آؤ پہلے خدا کی تمجید کرو. اس نے اپنے آپ سے سٹارٹ کیا اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے، یعنی ایون میرا دل بھی، میری روح بھی، میری جان بھی، میرا بدن بھی، میرے لب بھی، میرے ہونٹ بھی، میرا ذہن بھی، میرا دماغ بھی، میری سوچیں بھی خداوند کو مبارک کہیں. ہاللیلویا. اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے.
پھر پوری دنیا میں نکلتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے غیر کو ہمیں خدا کے نام کو مبارک کہیں، فرشتے خداوند کے نام کو مبارک کہیں، ملائکہ خداوند کے نام کو مبارک کہیں، آسمان خداوند کے نام کو مبارک کہیں، زمین خداوند کے نام کو مبارک کہیں۔ اہل زمین خداوند کی شکر گزاری کرو، آسمانوں کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریا کو، ساری چیزوں کو پھر وہ انوائٹ کرتا ہے آؤ خداوند کو مبارک کریں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہے۔ ہم دوسروں سے سٹارٹ کر بیٹھتے ہیں، تنقید ادھر سے سٹارٹ کریں، ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر سے سٹارٹ کریں، تنقید ادھر سے سٹارٹ کریں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم لوگوں کی تہذیب کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کے اندر سے اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ کا شدید نکال، پھر اپنے بھائی کو کہہ کہ لا میں تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دیتا ہوں۔ کلیسیا دعا ہے، مجھے 6 سال چرچ چلاتے ہو گئے ہیں، میں نے کبھی کلیسیا کے کسی بندے کو ٹانٹ کر کے اس کا گناہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، یہ بات غلط ہے۔ گناہ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، آپ اجتماعی طور پر سکھائیں۔ میں ان خادموں کے بھی خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں تسی انج کر دیو، تسی انج کر دیو۔ نو، this is not the way of preaching, this is not the way of teaching۔ تعلیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، تعلیم کا طریقہ کار یہ ہے آج ہم یہ کرتے ہیں، آج ہم وہ کرتے ہیں، آج ہم خدا کے خلاف بری باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی انوالو کریں۔ آپ کو اسپیشل نہیں ہے، اگر آپ پادری ہیں تو آپ خدا نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم سامنے والوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں تو تسی انج کر دیو، تو تسی انج کر دیو، کبھی بہنوں والا ہاتھ کر کے کبھی بھراواں والا ہاتھ کر کے، اپنے والا ہاتھ ہی نہیں کرتے۔ ایک خادم کے لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک خادم جب ممبر پہ کھڑا ہو کر کلام پیش کرتا ہے، کبھی بھی اس کے منہ سے تو کے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے کہ تو یہ کرتا ہے، تو ہمارے منہ سے الفاظ یہ نکلنے چاہیے ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم خداوند کے حضور میں گناہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی تہذیب کرتے ہیں، ہم لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اپنے آپ کو بھی شامل کریں نا۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام ایک داری تلوار ہے، 2 داری تلوار ہے، 80 داری تلوار ہے، وہ بھی بڑا کر دیں، یہ کر دیں، اپنے آپ کو بھی کاٹے نا۔ اگر کلیسیا کو کاٹ رہا ہے یہ کلام تو آپ کو بھی کاٹے گا۔ آپ اس چیز کے دعوے دار نہیں ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر غالب ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، پھر آپ لوگوں کو سکھائیں۔ رسول کہتا ہے اگر وہی چیزیں تیرے اندر ہیں تو کس طرح دوسرے کو سکھا سکتا ہے؟ اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ سے اس شدید کو نکال۔ آگے پڑھیں کہ کیا لکھا ہے؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شدید ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ ہاں جی، اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شدید نکال۔ ریاکار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے بچوں کو سکھایا ہے، ایکٹر، اور ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ شاباش، اچھی بات کی ہے۔ اداکار، یسوع سے ان کو کہتے تھے اے ریاکارو، یعنی ہیپوکریٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے اداکاری کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سپر مین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ مووی میں یوں اڑتا ہے، اس نے پیچھے کپڑا سا باندھا ہوتا ہے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر سے بھی کراس کر جاتا ہے اور آسمانوں تک اڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حقیقت میں وہ والا شخص جو بلندیوں تک اڑ جاتا ہے جب اپنی ایکٹنگ کے باہر ہوتا ہے وہ 2 فٹ بھی نہیں اڑ سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ایکٹنگ کے معنی ہوتے ہیں آرٹیفیشل، جھوٹی، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جو لوگوں کو دلچسپی دلانے کے لیے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہو۔ ایکٹر دیکھ لیں، امیتابھ بچن پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کو ایک ہی ٹائم میں مار جاتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے کام موویز پہ کر جاتا ہے، حقیقت میں مجھے دوبارہ نہیں ٹپی جاتا۔ یہ ہوتی ہے ہیپوکریٹس۔ یسوع مسیح کا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے اے ریاکارو، یعنی جو کچھ تم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہو وہ تم ہو نہیں، ورنہ متی کی جن کا 23واں باب نکال لینا۔ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یسوع مسیح کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سفید جامے پہن کر آج بھی لوگ باہر نکلتے ہیں، خوشبو لگائی ہوتی ہے، خوبصورت داڑھی، بہترین چاندی جیسے بال، بڑا صاف ستھرا لباس ہے، اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اسلام جی۔ میں آخر کسی ایک مذہب کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، اوور آل خاتمین بھی بڑے ایسے ہیں جو بڑے بڑے ویل ڈریس ہوتے ہیں، بڑے بڑے زبردست پینٹ کوٹ سوٹس پہنتے ہیں، بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، مہنگی والی گاڑیاں، بڑا خوبصورت لیونگ سٹائل ہے، جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح سے سنیں، یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
23واں باب اس کی ذرا 13 آیت سے پڑھیں، بغور مطالعہ کریں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور زیادہ کو 10 منٹ لے لوں گا. اب پڑھیں ذرا. اے ریاکار، اے ایکٹرو، اے آرٹیفیشلو، اے اوپر سے صاف دکھنے والوں، اے دلوں کے گندگی والوں. آگے کیا لکھا ہے؟ تم پر افسوس. ارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ اس بات سے ڈریں خداوند یسوع مسیح کسی کے اوپر افسوس نہ کر دے. اگر یسوع مسیح کا افسوس آپ کے اوپر آ گیا سمجھ لیں ہماری بربادی ہو گئی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کتاب مقدس میں جس چیز کے اوپر بھی افسوس کیا ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے. ورنہ کتاب مقدس میں پڑھ کے دیکھ لیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا اے یروشلم تجھ پر افسوس، تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا. اور افسوس کے بعد اس کا حال ہوتا ہے. یسوع نے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے کئی بار سوچا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، تجھے چھپا لوں مگر تو نے وقت کو نہ جانا. اب وہ وقت آتا ہے کہ تیرے دشمن تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ بچے گا. یروشلم پامال ہو جاتا ہے اس لیے کہ یسوع نے اس کے اوپر افسوس کر دیا. یسوع نے یہودا کے اوپر افسوس کیا. یہودا اسکریوتی کے بارے میں جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں سب؟ کتنے سکوں میں بیچا تھا اس نے؟ 30 سکوں میں. ایک خادم کہتا 5 سکوں میں بیچا. مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے پھر دوہرایا. انہوں نے مجھے 3 دفعہ تقریباً یہ بات کی کہ 5 سکوں میں انہوں نے یسوع مسیح کو بیچ دیا تھا. میں کہا تمہیں ضرور نال ہے، پنجی تیرے کو ہے. خادم ہو گیا مگر یہ پتہ نہیں ہے. کتنی غلط بات ہے. 5 سکوں میں بچے کو سنڈے اسکول کے بچے ڈایاگرام سے ڈرائنگس بنائی ہوتی ہیں، 30 سکوں میں بیچا گیا. اپنے آپ کو نہیں جانچنا، دوسروں کو پہچاننا ہے. یسوع مسیح نے یہودا کے اوپر افسوس کیا. یسوع نے کہا ابن آدم کے حق میں تو جیسا لکھا ہے ویسا ہو جاتا ہی ہے، مگر افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے ایسا ہو. اس سے اچھا تھا وہ پیدا ہی نہ ہوتا. اور اگر پیدا ہو چکا تھا اس کو ابلیس استعمال کرنا چاہتا تھا. اس کو یہ چاہیے تھا اپنے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اپنے آپ کو دریا میں گرا دیا. افسوس اس پر. آپ سب جانتے ہیں، مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے یہودا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ اور پھر اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں گلے. اس وقت سے کہ خداوند آپ پر افسوس نہ کرتے. یہ بات یاد رکھیں. جو ہیپوکریٹس ہیں، جو لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اندر گندگی ہے، لوگوں کے نقصان کا باعث سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. افسوس ان پر جس طرح خداوند یسوع مسیح فقیروں اور فریسیوں پر افسوس کرتا ہے. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اب یہ ان کے لیے جو لوگوں کو اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، اندر دل صاف نہیں ہے. دل بھی صاف رکھیں. ایک اچھی بیوٹی وہی ہے آپ کے دل کی صفائی. آپ بیوٹیفل ہیں یا نہیں ہے، خدا کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا جب داؤد کے بھائیوں کو مسا کرنا تھا سموئیل نے، تو خدا نے کیا کہا؟ تو انسان کی طرح دیکھتا ہے، میں خدا ہوں، میں دل پر نظر کرتا ہوں. ہاللیلویا. پڑھیں جی آگے. آج بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. یہ بھی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ریاکار داخل نہیں ہو سکتے. خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا. آگے پڑھیں گے. اے ریاکاروں اور فریسیوں تم پر افسوس، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو. پڑھتے جائیں. اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. دکھاوے کے لیے؟ یہ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ ایکٹنگ ہو گیا، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوبصورت دکھنا ہے، بہترین خوشبو لگانی ہے، 4 لوگوں کے درمیان میں جا کے بیٹھو گے، واہ یار بڑا یار نفیس آدمی ہے، بڑا نفیس شخص ہے، بڑا عطر لگاتا ہے، بڑا جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو بڑا خوبصورت دکھتا ہے، آؤٹ فٹ اس کا بڑا، گارمنٹ بڑے اچھے پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اندر کیا ہے؟ گندگی ہے، ناپاکی ہے، لمحہ فکریہ ہے. مسیحیت میں یہ بات یاد رکھیں، لمحہ فکریہ ہے. کبھی ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یار مسیحی پاویں صفائیاں کر دینا، پاویں کتوں کرنے دل کرنے صاف ہو گئے. ہاللیلویا. میرا ایک دفعہ ٹریفک وارڈن والے نے
چلان کر دیا. میں بڑا پریشان ہو گیا. مجھے کہتا میرا جو ہے نا وہ والد آفس میں رہ گیا تھا. تو مجھے کہتا یار, میں نے کہا میں تو اب صبح ہی آفس میں جاؤں گا, میرا والٹ بھی ادھر رہ گیا, آئی ڈی کارڈ بھی اسی میں تھا. اس نے کہا یار آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام جوزف ہے. کہنا تجھے کرسچن ہو؟ میں کہا جی میں پاسٹر ہوں. کہتا آپ چلے جائیں, میں کل یہی کھڑا ہوں گا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کل آپ آ کے خود ہی مجھے چلان کروا جائیں گے. ہاللیلویا, یہ سچا واقعہ ہے. کوٹ لکھپت کہتا اس سے پہلے 5 پاسٹرز کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ میرا پالا پڑا. وقت وہ اتنے کوئی ایماندار ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی میرے ساتھ بحث کی ہے. اگر وہ غلط جا رہے ہیں ہم نے روکا, انہوں نے اپنا چلان خود کٹوایا کہ ہم رانگ تھے. یہ بات یاد رکھیں, ایک مسیح کی زندگی وہی ہے کہ وہ اندر سے صاف ہو. سیلف اویئرنس کی آج ضرورت ہے. ہم دوسروں کو اویئر کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے اندر سے خامیاں نکالتے ہیں, ان کے کپڑوں کی خامیاں نکالتے ہیں, ان کے رہن سہن کی خامیاں نکالتے ہیں, ان کے گھروں کے ڈیزائن کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کی جابس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کے اسٹرکچر کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈیوٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اپنے اندر کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے. اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ کے شدید کو دیکھ. آگے پڑھے کیا لکھا ہے؟ تمہیں زیادہ سزا ہوگی. تمہیں زیادہ سزا ہوگی. یہ سزا کے بھی درجے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. سزا کے بھی درجے ہیں, تمہیں زیادہ سزا ہوگی. آگے پڑھے جی. اے ریاکار فقیر اور فریسیوں تم پر افسوس. ہاں جی. ایک مریض کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو. تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایڈیشنل بات ہے, سیکھ لیں. یسوع مسیح کے دور سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا تھا. آج بھی وہی دور ہے. دیکھیے میں کسی خادم کی تحصیل نہیں کر رہا, میں صرف بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس بہت سے زیادہ کلیسیا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یار پاسٹر بڑا بابرکت ہے. ایسا ہی ہے نا, اب ملک پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں جس کا کراؤڈ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بابرکت. برکت ہوتی بھی ہے, میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بارے میں. اسی طرح اہل یہود میں بھی جو ربی ہوتے تھے نا, ربی وہ اپنے شاگرد بڑھاتے تھے. جب شاگرد پڑھاتے تھے تو پھر جو ہے وہ ہیکل میں ایک کتابچہ ہوتا تھا, اس میں ان کا نام لکھا جاتا تھا کہ اس کے 90 شاگرد ہیں, اس کے 95 ہیں, اس کے 100 ہیں, اس کے 100 ہیں, اس کا نام سب سے اوپر لکھا جائے کیونکہ یہ سب سے بڑا ربی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے بڑا ربی ہے. اب یہودی ربی کرتے کیا تھے, اپنا نام اس رجسٹر میں سر فہرست لکھوانے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے تھے, یعنی 7 سمندر پار کے چلے جاتے تھے کسی کو شاگرد بنانے کے لیے. اور کلام میں لکھا ہے اس کو شاگرد بنا لیتے صرف اور صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے, اپنا نام کرنے کے لیے. شاگرد بندہ کیوں بناتا ہے کہ شاگرد سیکھے, لیکن یہاں پر ماجرا فرق تھا. تو اپنا نام کرنے کے لیے شاگرد بناتا. یسوع سے ان کی سرزنش کر دی. یسوع نے کہا اے ریاکار فقیر اور فریسی تم پر افسوس, تم ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو. خشکی اور تری کا دورہ کرنے سے مراد یہ تھا کہ اس وقت جو انڈیا کہلاتا ہے, ہندوستان میں ایک یونیورسٹی تھی نالندہ کے نام سے, نالندہ یونیورسٹی آج سے کوئی 2500 سال پہلے. وہاں پر یہودی جب 5-6 سال کا, 7 سال کا, 10 سال 12 سال کا ہوتا تھا, وہاں سے یہودی جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں بھیج دیتے تھے مدرسے کے طور پہ. دیکھا نا مدرسے میں بچے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. روایت یہ تھی کہ یہاں پر وہ آ کے پڑھا کریں اور پڑھتے تھے اور پھر تعلیم پا کے جاتے تھے. یسوع مسیح کے بارے میں بھی کچھ آرٹیکل ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا, لیکن کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ جب یسوع مسیح 12 سال کے ہوئے تو یسوع مسیح کو بھی ادھر بھیج دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں نہیں یہ بات مانتا, لیکن کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ روایت یہ تھی کہ نالندہ یونیورسٹی میں ہر ایک یہودی بچہ آ کے پڑھے اور آ کے پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے پھر دوبارہ واپس یروشلم میں جائے. تو یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ جب 12 سال کے بعد یسوع مسیح کی بائبل میں کوئی ہمیں نشاندہی نہیں ملتی ہے. 12 سال کے بعد 12 سال ہی تھا جب یسوع مسیح کو جاتے ہیں اور ہیکل میں جو سارا ماجرا ہوتا ہے. اس کے بعد یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں ملتے ہیں, یعنی 18 سال کا ایریا یسوع مسیح کا نہیں ملتا. تو کچھ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یسوع مسیح کو بھی روایت کے طور پہ ادھر بھیج دیا گیا تھا ہندوستان میں, اور پھر وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس یروشلم جاتے ہیں. کیا یہ ایک مت ہے یا جو بھی ہے, میں اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پر جو ہے وہ ربی وہاں سے آ جاتے تھے ایک مرید کرنے کے لیے, اور مرید کر کے چلے جاتے تھے. یسوع مسیح نے کیا کہا, نہیں پڑھے آگے, اپنے سے زیادہ جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. یعنی اگر آپ کے اندر گندگی ہے, آپ کے اندر سیلف اویئرنس نہیں ہے, جو آپ سے سیکھ رہا ہے وہ بھی آپ کے نقش قدم پر ہی ہے. میرے اسٹوڈنٹس اکثر پریچنگ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی جو ہے وہ جھلک ان میں نظر آتی ہے. سیم وے جس کے بھی آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے
اس کے ایٹریبیوٹس آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کسی ایسے شخص کے اسٹوڈنٹ ہیں جس کو سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے, جو اپنے آپ کو اندر سے جانتا ہی نہیں ہے, اور آپ بھی اس کی عادتیں اڈاپٹ کریں گے, آپ جہنم کے وارث ہو جائیں گے, جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا. آگے بڑھیں گے. اب یہ بھی میرے ٹاپک کے ساتھ پورا ریلیونٹ ہے. اندھے راہ بتانے والوں, امیجن کریں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, اپنے شہر سے باہر آئے کسی اور جگہ پہ ہیں, آپ نے کسی سے راستہ پوچھنا ہے, آپ اندھے سے پوچھیں گے, آبویسلی آنکھوں والے سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کدھر جا رہے ہیں راستہ. اے اندھے راہ بتانے والوں, اندھے کو خود نظر نہیں آتا. بعض دفعہ ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے. میں پیرنٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں. پیرنٹس, ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو کہتے ہیں دعا کرو. ایک خادم کہتا ہے کہ ڈونٹ ٹیچ یور چلڈرن اباؤٹ پریئر, شو دیم ہاؤ ٹو پریئر. یہ نہ ہم سکے ہم دعا کرتے کوئی نہیں, بچے مارتا ہے تیرا کہ نہیں سنڈے اسکول چلی جایا کرو, یہ جاتی کوئی نہیں. آپ اس کے سامنے دعا کرتے ہیں, شو دیم ہاؤ ٹو پریئر, ان کو دکھایا کرے دعا کیسے کرتے ہیں, پھر آپ کے بچے دعا کرنا شروع کریں گے. آپ کہتے رہیں گے نا دعا کرنا کرو, اور چرچ بھی چلا جایا کرے. پادری اسکل صاحب ایک دفعہ کا واقعہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں گھر میں گیا, وہاں پہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا, تو میں اپنے پاس بیٹھ گیا, دعا کی باتیں ہو رہی, کہتا چنگا تو کام کرنا ہے, تو خدا نہ چلنا ہے. ان کا جوان بیٹا تھا, کہتا اینو بھی اپنے نال رکھ لیا, ویلا ہی ہے, چلا بھی خدمت ہی کریا کرے. امیجن کریں, یہ پادری اسکل صاحب نے بتایا ہوا کیا جگہ پادری کیا آپ کی نظر میں ایمی بنا بن جاتا ہے, پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بعض اوقات بات کرتے ہم کچھ بھی نہیں سوچتے, ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ المیہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی پاوے کسی نے لگے برا, پاوے کسی نے لگے صحیح, میں گل کو مجھے کرنا تھا. خطرناک بات ہے, خطرناک بات ہے. اب یہ پرانی کہاوتوں سے باہر آ جائے. اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے سے بعض اوقات بے شک آپ صحیح ہو, اگلے بندے کی دل آزاری ہو جاتی ہے, بڑا بڑا دل ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کا. آپ نرمی کا لہجہ اختیار کریں, آپ نارمل لہجہ اختیار کریں. خدا یسوع مسیح نے لہجہ بتایا, خدا یسوع مسیح نے کہا وہ شیدگی میں جا کے اپنے بھائی سے بات کر, سب کے سامنے ذلیل نہ کر, اس کو سیپریٹ جا, اس کے ساتھ مل بات کر, بتا اس کو بھائی تو نے یہ بات کی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج وہ کھڑکے پڑکے والا میسیج نہیں, آج آپ کا سیکھنے کا میسیج ہے. اور لوگ کا چاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکھنا نہیں چاہ رہے, وہ ادھر ادھر منہ کر رہے ہیں. پلیز سیلف اویئرنیس رکھیں, اپنے آپ کو جانیں بجائے کہ ہم دوسروں کو جانیں اور دوسروں کے اوپر بے جا تنقید کریں. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں, لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. پڑھتے جائیں. سونا پڑا ہے یہ مقدس, ہاں جی پڑھتے جائیں. مقدس کیا, اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں. پڑھتے جائیں. جو نسل اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. پڑھتے جائیں. اے اندھو, نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے, بس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور سب چیزوں کی جو اس پر ہے قسم کھاتا ہے. پڑھتے جائیں, اس کے اوپر میں انٹرپریٹیشن نہیں دوں گا, کافی لمبی جو ہے. مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والوں والے کی قسم کھاتا ہے. آگے پڑھیں. اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے. ہاں جی, تو پہلے یہ سلسلہ تھا کہ ہمارے مسیحیوں کے اندر قسمیں نہیں کھائی جاتی تھی. اب زیادہ تو جو میں تصدیق نہیں کرتا, زیادہ لوگ جو اکثر مانگتے بھی نہیں تھے پہلے, اب جو نشہ کر کے زیادہ اس پہ بہت زیادہ اڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ پھر مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے وہ وہاں پہ قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, دیگر معبودوں کے نام لے کے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کرسچینٹی میں جو ہے وہ ایک بڑی غلط جو ہے وہ عنصر آیا ہے. باقی اوور آل دیکھا جائے تو مسیحی نہ مانگتے ہیں تو نہ قسم ہی کھاتے ہیں. آگے بڑھیں. ہاں جی, شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. ہاللویا, یہ بات سمجھنے والی, اس کے اوپر میں بات کروں گا. بعض اوقات ہم اپنی دولت کی بہتات سے ہدیے بڑے اچھے کر رہے ہوتے ہیں, ہم چرچ کے ساتھ بڑا زبردست چل رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ بڑا اچھے چل رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کی بہتات کے ساتھ.
یسوع سے فرمایا تم 100 مدینے صداقت پر تو طے یقین دیتے ہو، مگر جو شریعت کی زیادہ زور دینے والی باتیں تھی، شریعت کی زیادہ زور دینے والی باتیں محبت ہے، رحم دلی ہے۔ اگر آپ کے اندر رحم دلی نہیں ہے، آپ لاکھوں روپے ہدیہ دے دیں، لاکھوں روپے چندہ دے دیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، رحم نہیں ہے، آپ کے اندر، آپ کے دوسرے کی بات نہیں کر رہا، سیلف اویئرنیس آپ کے اندر، میرے اندر اگر محبت نہیں ہے تو میں ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی چھان ہوں۔ اور اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو، بہت بڑا پادری میں بن جاؤں، بڑا بشپ کہلاؤں، بڑے ادھر ادھر سیکورٹی گارڈ میرے وغیرہ میرا پھرے، اگر میرے اندر اتنا ایمان ہو کہ کوئی اگر بیمار آتا ہے میں ہاتھ رکھتا ہوں وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میرے اندر محبت نہیں ہے، رسول کہتا ہے، رسول کہتا ہے کہ تیرے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے اندر محبت ہے، جہاں ہم کہتے ہیں میرے اندر بڑی محبت ہے۔ ہر بندہ پاکستان میں اپنی تعریف اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، دوسرے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا یار میرے کو غلطی ہوگی، میں اتنا زیادتی کر رہا، یار میرے سے غلطی ہوگی، میں زیادہ زبان چلا گیا۔ ہر بندے کا گول، پورا پاکستان پھر لیں، ہر بندے کا یہی گول ہے، یار میں اتنا اچھا چل رہا ہے، یار اتنا اچھا۔ ہر بندے کی شکایت ہی ہے، ہر بندے کی۔ اس کا مطلب آپ خدا کو ناانصاف ٹھہرا رہے ہیں، آپ کتنا اچھا چل رہے ہیں، اگلا بندہ آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم سیلف اویئر نہیں ہے، ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہے، ہم نے اپنے اندر وہ چیز دیکھی نہیں ہے۔ ہم دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کے گناہ کو لکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی فہرست بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کی لسٹ بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کی ساری بری باتوں کی ایک لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، اپنی اچھی باتوں کی لسٹ پاس ہوتی ہے۔ کہنا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی اچھی باتوں کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں، I'm the best، میں بہت بڑا اچھا کرتا ہوں، میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، میں یہ والا کام کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں۔ ارے محبت یہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ فرق بات ہے۔ اگر تم انہی سے محبت رکھو جو تم سے رکھتے ہیں تو کیا احسان کرتے ہو؟ ایسا تو کون کرتے ہیں؟ ایسا تو کون کرتے ہیں؟ گنہگار بھی کرتے ہیں، پاپی بھی کرتے ہیں۔ Christians teaching is this: love your enemies۔ اپنے دشمن سے محبت رکھ، تو میں سمجھوں گا تیرے اندر حقیقی محبت ہے، کیونکہ یسوع سے اپنے دشمنوں سے محبت رکھی تھی۔ وہ دشمن تھے جنہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا دیا، ان کو مارا، اس کو پیٹا، کیل لگا دیے، ہینگ کر دیا۔ یہ حقیقی محبت تھی جو کہتی تھی اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، یہ حقیقی محبت ہے، یہ سیلف اویئرنیس۔ یسوع کو ایک شخص نے آگے کیا کہا تھا؟ اے نیک استاد، اے نیک استاد۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، مجھے خوشامد کرنا برا لگتا ہے، میری کوئی خوشامد کرے بھی تو میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں اس کا پرپس پیچھے کیا ہے۔ ایک دفعہ کیرا گاؤں میں ہم عبادت کر رہے تھے، میں نے میسج لیا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں میسج دیتا ہوں، تو ایک بیٹی اٹھی، وہ میرے پاس آ گئی، جوان بیٹی تھی، خدا برکت ہے۔ وہ آگے مجھے کہتی بھائی صاحب آپ بہت اچھے ہیں، خدا آپ کو برکت ہے۔ اور میں رویا دیکھتی ہوں، بھائی صاحب میں چرچ کے ممبر پہ میٹنگ بھی لیڈ کرتی ہوں، خدا مجھے نبوت دیتا ہے، اور خدا نے مجھے بتایا کہ آپ پاسٹر انور جیسے بڑے اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے، لوگ خدا کو بہت بڑی کلیسیا دینے والا۔ اس نے باتیں کرنی شروع کر دی، میں آرام رہا، مجھے پتا چل گیا اس کے اندر اسپرٹ ہے۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ نیچے گر گئی۔ میں نے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھایا گیا۔ میں نے کہا مکار تو کہاں سے آئی ہے اور یہ تعریف کرنے کا پرپس کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی تعریف اس لیے کر رہی تھی کہ آپ کا دھیان میری طرف نہ ہے۔ اب ہم ایسے کریں، رسولوں کے پیچھے پیچھے بھی، سلاس اور پالوس کے پیچھے پیچھے بھی ایک اسپرٹ کی جگہ دی تھی، اے پالوس اور سلاس اس کے بندو، خدا تعالیٰ کے بندو، خدا تعالیٰ کے بندو۔ رسول نے یہ کہا ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو واقعی بڑے لوگ کہتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں، ایسا کہا؟ رسول نے کیا کہا؟ میں تجھے یسوع کے نام کے حکم دیتا ہوں نکل جا۔ آپ کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے اس سے غرض نہیں آپ کو ہونی چاہیے، آپ مطمئن ہو
کہ یار میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، پھر تعریف کی بات ہے. یہ بات یاد رکھیں. لوگ آپ کو کہیں گے، لوگ آپ کی بیوٹی کی تعریف کریں گے، آپ کی اچھی باتوں کی تعریف کریں گے. اچھی بات ہے، تعریف کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں آیا یہ شخص تعریف ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ یہ مکاری کر رہا ہے. سو پلیز ان باتوں کو سمجھیں. آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا اور ہے. ناظر کہا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. آگے بڑھیں 3 سے 4 منٹ ہے. اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. اس کے کیا معنی ہے جی پادری صاحب؟ جو مچھر کو تو چھانتے ہو مگر اونٹوں کو نگل جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو زیادہ دیکھتے ہیں. اگر میں یہ دیکھوں، خود میں بہت بڑا چرچ کا بلنڈر کر کے آیا ہوں، لاکھوں روپے میں نے چرچ کا کھا لیا ہو، اور طارق بھائی جو ہے وہ ادھیے میں سے 20 روپے سائڈ پہ کر لیں. میں کہا تیرے تے خدا بڑا بڑا، تیرے تے خدا تتی کڑائی چھٹے گا، تو بالکل تیرے عذاب دے گا. اور بھائی تو نے لاکھوں کھایا ہے، تو نے اربوں کھا لیا ہے. ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر کلام سنانا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ ایماندار رہے، خدا کو ہدیہ دے، یہ کرے وہ کرے. خود ہم نے ممبر کے پیچھے سے لاکھوں روپے غصب کر لیا، حرب کر لیا. تم مچھروں کو چھانتے ہو مگر اونٹوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ لکھا کھایا تھے کہ کسی ماڑے بندے کا 20 روپے نہیں دی تو وہ بھی پریشانی لگ جاتی ہے. یہ ہے تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. آگے بڑھ کیا لکھا ہے؟ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف آئے گا مطلب دی، آئے گا مطلب تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو. ہاں جی، پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو. یہ میرے پاس گلاس ہی پڑا ہے. پہلے گلاس بھی ہوتے تھے، رکابی ہوتی تھی. اگر کوئی شخص آئے مجھے کہ بھائی صاحب میں آپ کو پانی دیتا ہوں، تو میں کہوں یار بارہ بارہ تو ہو لیا، باقی اندر بھی کھایا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مطلب ایسے کہتے ہیں چنگی طرح ذرا اندر بھی ہاتھ مار لیں، پھر میرے پانی پہ آئیں گے تو کہتے ہیں گلاس نہ پیا دیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اوپر سے صفائی زیادہ ضروری نہیں، پانی اوپر تھوڑی ہونا، پانی تو اندر ہونا. یسوع سلطانہ یہ چاہتے ہیں اے ریاکار فقیر اور فریسیوں، پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، سفید جامے پہنتے ہو، بڑے خوبصورت دکھنا چاہتے ہو، بڑے اچھے دکھنا چاہتے ہو، چاندی جیسے بال ہیں، خوبصورت لگتے ہو، عطر لگاتے ہو، چوکوں میں سلام لیتے ہو سفید جامے پہن کے، بڑی خوبصورت جگہ پر رہتے ہو، مگر تمہارے اندر گندگی ہے، تمہارے اندر لوگوں کے نقصان ہے، تمہارے اندر لوگوں کے بارے میں بری باتیں ہیں. آخری بات کر کے مائنڈ اپ کر رہا ہوں. ایک جگہ پہ یسوع نے یہ بھی کہا ہے، گھر میں جا کر پڑھ لیجیے گا، متی کی جلد 30 تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو. قبریں دیکھی ہیں نا، اوپر سے ٹائلیں لگائی ہوتی ہیں، ماربل لگایا ہوتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ مردے، نجاست، اسمیل، کیڑے مکوڑے، انسیکٹس. یسوع نے ایسے شخص کو جو اوپر سے صاف دکھنا چاہتا ہے مگر اس کے اندر گندگی ہے، یسوع اس کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں. یاد رکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم آج تک دوسروں کو جج کرتے آئے ہیں، ہمارا مائنڈ ججمنٹل بن چکا ہوا ہے، ہم کلیسیا میں اندر باہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایک دوسرے کو تنقید کے دوسرے معنی بنا کیا ہے؟ حسد، پچھتاوا اور ناکامی. جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ تنقید بن کے نکلتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور کون سی چیز؟ حسد، پچھتاوا اور ناکامی. مثال کے طور پہ یوسف بھائی خدا آپ کو برکت ہے، اتنی اچھی آپ نے شرٹ پہنی کھڑی ہے. یہ گھڑی خریدنے کی میری مساست نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے. سب سے پہلے تو میرے ذہن میں پچھتاوا آئے گا، یار کہ ممی اتنی جی پڑھ جاتا. سنیں میرے ذہن میں تو یار میں بھی اتنا پڑھ جاتا، میں بھی اچھی جاب کرتا. یہ کیا ہو گیا؟ پچھتاوا. اس کے بعد حسد، یار میرے کو ہوتی حسد بھی کر لی. یہ حسد اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے بعد میرے پاس بھی ہوتی ہے، یہ حسد ہے، خواہش بھی ہے. اور تیسری بات، اپنے آپ کو میں سوچوں گا یار میں نہیں خرید سکتا ہے، پھر میری یہ سیلری نہیں، میرے نے پیسے نہیں، یہ ہو گئی ناکامی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ سنو بھائی، 3 چیزیں ہو گئی: حسد، پچھتاوا، ناکامی. آخر میں یہ کہوں گا یار تو چنگی خرید لینی سی. یہ کالا تو رنگ ہے تو چنگی ہے، وہ گولڈن ہوتی تو زیادہ چنگی لگنی سی. یہ ہے تنقید. خدا آپ کو برکت دے. یہ ہے تنقید، سیدھی سیدھی بات ہے.
حسد، پچھتاوا، ناکامی، یہ آپ کے اندر تنقید کو پیدا کرتی ہے، اور تنقید جب ہوتی ہے پھر لڑائی ہوتی ہے، بیجا لڑائی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، لڑائیاں، جھگڑے، تفرقے ان چیزوں سے آتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا تو پھر لڑائی کس بات کی، اور لڑائی کس بات کی اگر تو میرے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا؟ تعلق رکھنا ہوگا پھر تو لڑائی ہو کیا کہ یار یوسف بھائی آپ نے اکٹھے رہنا یار، بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایک جگہ پر جو برتن ہوتے ہیں ان کی بھی آواز آ جاتی ہے۔ جب تعلق نہیں رکھنا تو نفرت بھیجا کرنی چھوڑ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں برائے کرم، آج میں نے آپ کو جو بات کی ہے گھر میں جا کے سوچئے گا، لیٹ کے سوچئے گا۔ خدا نے سب سے پہلے مجھے یہ سکھائی، پھر اس نے کہا پہلے آپ خود امپلیمنٹ کر، پھر دوسروں کو بھی سکھا۔ اپنے آنکھ سے پہلے شتیر کو نکال، پھر جو ہے وہ دوسرے کی آنکھ کا تکتا نکالنا۔ بیجا تنقید کرنا، بیجا پچھتاوا کرنا، بیجا حسد کرنا، ناکامی میں آنا کرسچن لائف کا اچھا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مسیحی صحت یابی دیتے ہیں لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو برکت دیتے ہیں۔ لعنت نہ کرو بلکہ برکت چاہتے کہ تم برکت کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے لوگوں کو برکت ہی دی، یسوع مسیح نے لعنت نہیں کی۔ نبیوں کو یسوع مسیح نے صرف سکھایا۔ تو آج ہی کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے آج سے؟ ہاں جی، تنقید نہ کریں، پلیز تنقید نہ کریں۔ یاد رکھیں آپ اگر تنقید کی بیماری میں آئیں گے نا آپ نکل نہیں پائیں گے۔ تنقید اتنی بڑی بیماری ہے، میں اس کو بیماری کہتا ہوں۔ میں نے کبھی تنقید کرتا بیجا لوگوں کے اوپر، ہمیشہ تسلی سے، محبت سے انکریج کر کے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تنقید کر کے کسی کو سکھا نہیں سکتے، آپ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر باہر بھی جانا ہے لوگوں کی طرف، آپ تنقید کر کے سکھا نہیں سکتے۔ رسول یہی کرتا تھا، اس نے کہا میں یہودیوں میں گیا تو یہودی ہو گیا، یونانیوں میں گیا تو یونانی ہو گیا۔ اگر آپ دور سے کہتے رہو تو کیڑا غلط ہے یار نہیں۔ رات کو جب مجھے بھائی ملے، انہوں نے ڈرنک وغیرہ کی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ بڑے سے طریقے سے ملا۔ میں نے نہیں کہا پڑے ہو تو شراب کی تھی، میں پاک کرنا میں ہونے کلام سنا کہ نو، یہ سب کے بارے میں لکھا ہے وہ شرابیوں میں بیٹھتا ہے، ان میں سے لوگوں کو نکالنا تھا۔ ہاللیلویا۔ پترس رسول کے پاس کیا ہوتا تھا 24 گھنٹے؟ کیا ہوتا تھا؟ خنجر۔ پترس رسول کے پاس خنجر ہوتا تھا۔ پترس رسول لوگوں کو مارتا تھا۔ روایت یہ بتاتی ہے رومیوں کو مار دیتا تھا، لیکن جیسے یسوع مسیح کو دیکھا اس نے کان اڑا دیا تھا، اتنا اس کا نشانہ پکڑا تھا، اس کے پاس خنجر ہوتا تھا۔ یسوع مسیح کرمنلز کے ساتھ بیٹھتے، نشیوں کے ساتھ بیٹھتے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے، خود ایسا نہیں کرتے تھے، نہ ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، بلکہ ان کو کہتے تھے کہ آ جاؤ خدا کی بادشاہی میں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے ڈاکو کو کہا اور نہیں تو نہیں جا سکتا، تو ڈاکو ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تو آج میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا، تو زوردار تالی یسوع مسیح کے لیے دیا۔ پلیز